السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ ہنستا کھیلتا خوش رکھے۔ دنیا کا ظالم، وحشی ترین ہلاکو خاں اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا ہوا تھا اور چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھی، اور سب سے آگے ہلاکو خاں کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خاں کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی کی گئیں، جس کو آج وہ اپنے حکم پر قتل کرتے ہوئے دیکھتا تھا، اور وہ ظالم بولا کہ ان کے سر کو قلم کر دو۔ یعنی وہ ظالم اپنے جلاد کو بولا کہ ان تمام مسلمان قیدی کو سر قلم کر دو، گردن تن سے جدا کر دو، علیحدہ کر دو۔ جلاد نے ہلاکو خاں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یکے بعد دیگرے سر قلم کرنا شروع کر دیا۔ پہلی سب سے سر قلم کرنے کا انجام شروع کیا۔ ایک کی گردنیں گئی، دوسرے کی گردنیں گئی، تیسرے کی گردنیں گئی، اسی طریقے سے یکے بعد دیگرے وہ صفایا کرتا چلا گیا۔ اسی پہلی صف میں ایک غریب قیدی، ضعیف بوڑھے بزرگ انسان تھا۔ وہ ڈر کی وجہ سے، موت کی ڈر کی وجہ سے ایک صف سے یعنی پہلی صف کو چھوڑ کر کے دوسری صف میں چلا گیا، اور ہلاکو خاں اس بوڑھے بزرگ کو دیکھ رہا تھا۔ اور جب پہلے صف کا کام مکمل ہو گیا، کام تمام ہو گیا، پہلی صف کا صفایا ہو گیا، تو جلاد نے دوسرے صف میں سر قلم کرنے کا کام انجام شروع کر دیا، اور دوسری صف میں بھی یکے بعد دیگرے گردنیں کاٹنے شروع کر دی، گردن تن سے جدا کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ بوڑھے بزرگ موت کی ڈر کی وجہ سے دوسری صف کو چھوڑ کر کے تیسری صف میں چلا گیا، لیکن ہلاکو خاں یہ سب منظر دیکھ رہا تھا کہ یہ بوڑھے بزرگ موت کی ڈر کی وجہ سے دوسری صف کو چھوڑ کر کے تیسری صف میں داخل ہو گیا۔ جب دوسری صف کا بھی کام تمام ہو گیا، دوسری صف کا بھی صفایا ہو گیا، تو جلاد نے تیسرے صف میں گردنیں کاٹنے شروع کر دی، سر قلم کرنا شروع کر دیا۔ تیسرے صف میں بھی سر قلم کرنا شروع کر دیا۔ جب یکے بعد دیگرے گردنیں کاٹنے شروع کر دی، اور جلاد کی وہ چمکتی ہوئی تلوار بجلی بن کر کے مسلمان قیدی کے گردنوں پر گر رہی تھی، اور جلاد نے بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کرنا چاہا، تو ہلاکو خاں کی آواز گونجی کہ رکو، ابھی اس کو کچھ مت کہو۔ ہلاکو خاں نے اس بوڑھے بزرگ سے کہا، بابا تم یہ بتاؤ، تم پہلی صف کو چھوڑ کر کے دوسری صف میں چلے گئے، اور دوسری صف کو بھی چھوڑ کر کے تیسری صف میں داخل ہو گئے، موت کی ڈر کی وجہ سے۔ اے بے وقوف بوڑھے بزرگ، تمہیں میری تلوار سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔
میں نے بہت سے لوگوں کو مار دیے ہیں، تم کب تک بچو گے؟ اس بوڑھے بزرگ نے جواب دیا کہ میں پہلی صف سے دوسری صف میں داخل ہو گیا کہ شاید میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی آ پہنچی، اور جب دوسری صف سے تیسری صف میں چلا گیا کہ شاید میں بچ جاؤں گا، ہلاکو خاں نے اس بوڑھے بزرگ سے کہا کہ یہ خام خیالی ہے، اور کیسے تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے کوئی بچا سکتا ہے؟ اپنے ہاتھ میں طاقتور گرز لیے اس کو اچھال کر کھیل رہے تھے۔ مسلمان قیدی کو قتل کا منظر دیکھ کر کے وہ اپنے آپ کو دل میں خوش ہو رہے تھے، دل ہی دل میں خوشی محسوس کر رہے تھے۔ بوڑھے مسلمان نے آسمان و زمین اور ہر چیز کی خالق و مالک وحدہ لا شریک لہ پر یقین کرتے ہوئے کہا کہ وہ ذات، اوپر والے ذات اگر چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو ہم کو تجھ سے بچا سکتا ہے۔ ہلاکو خاں نے انتہائی متکبرانہ انداز میں کہا کہ وہ کیسے بچا سکتا ہے۔ اس طریقے سے متکبرانہ الفاظ اپنے زبان سے نکالتے کہ اس کی تلوار جو ہاتھ میں تھی وہ نیچے گر گئی، اور ہلاکو خاں نے اپنے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی نیچے سے تلوار اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب ہلاکو خاں نے تلوار اٹھانے کی کوشش کیا تو وہ نیچے آ پڑا، اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور دوسرا پاؤں بھی نیچے زمین پر گر گیا۔ اتنا زور سے بدکا کہ وہ طاقتور مضبوط گھوڑا گھسیٹتے گھسیٹتے دور تک لے گئے، اور ہلاکو خاں نے اپنے آپ کو بچنے کی خوب کوشش کی، لیکن گھوڑا طاقتور مضبوط تھا، قابو نہیں کر سکے۔ لشکر بھی حرکت میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد گھوڑا قابو میں آیا تو دیکھتا ہے کہ زمین پر پٹخ پٹخ کر کے سر بالکل پھٹ چکا ہے، اور انتہائی بہت بری حالت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد چند منٹوں ہی میں اس کی روح پرواز ہو گئی، اس کی روح ختم ہو گئی، اور وہ اس دار فانی کو چھوڑ کر کے دارالبقا کی طرف سفر کر لیا۔ جب لشکروں نے یہ ماجرا دیکھا اور یہ منظر دیکھا تو جلادوں نے اور لشکروں نے اس بوڑھے بزرگ کو انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ چھوڑ دیا، اور وہ بوڑھے بزرگ راحت و آرام کے ساتھ پیدل ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور اپنا گھر چلا گیا۔ حضرات سامعین کرام، اسی لیے کہتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے بچو، اس لیے کہ جب مظلوم کی بد دعا نکلتی ہے تو وہ بد دعا ڈائریکٹ آسمان پر جا کے ٹکراتی ہے، قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ باتیں تمام اہل ایمان والوں کے لیے ہے، خصوصاً اور عموماً تمام انصاف پرور جو انصاف کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو انصاف کرنے والے جانتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ دوستو، اس قصے سے آپ سبھی کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے
خیر کی دعا فرماتے رہیں۔ مزید ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ سراجی چینل کی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔